بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ تھمبنیل پہ لگے بزرگوں کی تصویریں آپ نے دیکھ لی ہوں گی۔ ان بزرگوں نے دین کی نشر و اشاعت اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی زندگیوں کو کھپا دیا ہے۔ یہ وہ چہرے ہیں جنہوں نے اپنی جوانی حسین دن رب کے دین کے لیے قربان کر دیے ہیں۔ یہ وہ حضرات ہیں جب دوسرے لوگ دنیا کی رنگینیوں میں مگن تھے، دوسرے لوگ نفس کی اندھا دھن تقلید میں لگے ہوئے تھے، نفس کو خوش کرنے میں لگے ہوئے تھے، اپنی خواہشات دنیا کے اندر پوری کرنے میں مگن تھے، جب دوسرے لوگ دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے تھے۔ یہ بزرگ اس وقت کوئی مسجد میں بیٹھا درس قرآن دے رہا ہے، کوئی مدرسے میں بیٹھا درس حدیث بیان کر رہا ہے، کوئی کسی تبلیغی سفر میں ہے، کسی کو جنت کے قریب کر رہا ہے، جہنم والے اعمال سے بچانے کی اس کو ترغیب دے رہا ہے، کسی کو اللہ کے قریب کر رہا ہے، رسول اللہ کی تعلیمات پر لانے کی محنت کوشش کر رہا ہے۔ ان بزرگوں کے اس وقت مسجد، مدرسہ اور تبلیغی اسفار چل رہے تھے، باقی لوگ دنیا کی رنگینیوں میں مگن تھے۔ اپنی نیندیں انہوں نے قربان کر دی، اپنی راحتیں انہوں نے چھوڑ دی، اور اپنی زندگی کا ہر لمحہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ انہوں نے اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے وقف کر دی۔ مال و دولت کو دین پر قربان کر دیا، عزت اور مقام کو اللہ کے نام پر قربان کر دیا، اپنی اولاد، اپنا گھر، اپنی راحتیں، سب کچھ دین کے مشن کے تابع کر لیا۔ دن رات لوگوں کو قرآن و سنت کی طرف بلاتے رہے۔ ان میں سے کسی بزرگ کے 30 سال، کسی کے 35 سال، تو کسی کے 40 سال دین کی نشر و اشاعت میں کھپ گئے۔ جوانی اسی مشن میں پگھل گئی۔ لوگوں کو اللہ و رسول سکھاتے سکھاتے داڑھی کے بال سفید ہو گئے۔ زندگی کے حسین ترین ایام ان بزرگ ہستیوں نے دین کے چراغ کو جلانے میں صرف کر دیے۔ لیکن آج ان لوگوں کے ساتھ امت نے کیا حال کر دیا؟ جب ان کے بال سفید ہو گئے، جب ان کے قدم تھک چکے ہیں، جب ان کی آنکھوں میں صرف امت کی بھلائی کی دعائیں باقی رہ گئی ہیں، لوگ آج انہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ کیسی باتیں کسی جا رہی ہیں، الزام تراشیاں، گالیاں، تہمتیں اور دین فروش اور شیعہ کیا ٹائٹل دے رہے ہیں ان بزرگ ہستیوں کو۔ ان میں سے کوئی بزرگ کسی گستاخی کا مرتکب نہیں ہوا، کوئی جرم انہوں نے نہیں کیا۔ جرم صرف یہ کیا کہ انہوں نے حق بات کو بیان کیا، وہ حق بات جو قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، وہ حق بات جو سلف صالحین کی زندگیوں میں ہے، وہ حق بات جو علماء اور جماعتوں کے اصولوں کے مطابق ہے۔ مگر جب کسی کا مفاد کسی بات سے ٹکرایا، اس نے الزام تراشیوں کا بوچھاڑ کر دیا۔ 30 سال 40 سال کی جو زندگی دینی خدمات تھی اس کو صفر کیا، فتوے لگائے، شیعہ تک کہہ دیا، اور دین فروش اور کافر اور فاسق اور دین فروش پتہ نہیں الامان والحفیظ کن القابات سے نواز رہے ہیں، اور ان کی ساری دینی خدمات کو من و من مٹی کے نیچے دفن کر دی۔ اے امت مسلمہ کے نوجوانوں، اے سوئی ہوئی امت مسلمہ، ذرا جاگیے، انصاف کیجئے۔ جو دین کے لیے جیتے ہیں، کیا ان پر تہمتیں لگائی جاتی ہیں یا ان کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں؟ جن زبانوں نے ہمیشہ قرآن کو بیان کیا، حدیث کو بیان کیا، کیا جن زبانوں سے نکلی باتیں گستاخیاں نہیں بلکہ حق کی صدا کی گونج ہوا کرتی ہیں؟ یہ وہ بزرگ ہیں جو امت کے چراغ ہیں۔ تو کیا چراغوں کو بجھانا چاہیے یا چراغوں کو جلانے کے لیے مزید محنت کوشش کرنی چاہیے؟ اب آتے ہیں قرآن کی طرف۔ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ کیونکہ آج مسلمان کا تعلق قرآن سے ٹوٹا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹا، معاشرے کے اندر نئی برائیاں جنم لے رہی ہیں، معاملات بگڑ گئے، معاشرت بگڑ گئی، اخلاقیات الامان والحفیظ قرآن پر عمل نہ کیا۔ ان بزرگوں کی ہستیوں کو جو آج ٹارگٹ نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کے سامنے قرآن نہیں ہے، صاحب قرآن کی زندگی نہیں ہے، نہ سیرت کا، نہ قرآن کا پتہ، نہ سیرت مصطفیٰ کا پتہ، پھر جو جی میں آئے وہی بیان کرتے پھر رہے۔